أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آیت نمبر 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دو عورتوں کو. فَبَلَغْنَ پھر وہ پوری کر لے. أَجَلَهُنَّ اپنی مدت. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو انہیں. أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کرے. أَزْوَاجَهُنَّ کس سے؟ اپنے خاوند سے، مطلب اپنے جس شوہر نے اس کو طلاق دیا ہے. اذا تراضوا بینہم جب وہ راضی ہو آپس میں، دونوں آپس میں راضی ہو. بالمعروف دستور کے مطابق. ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جاتی ہے کس کے لیے؟ من کان منکم تم میں سے جو یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر. ذالکم ازکی لکم اور یہی زیادہ کیا ہے تمہارے لیے؟ سترا ہے. واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو. اب یہ ہے کہ جب عورتوں کو تم طلاق دیتے ہو اور ان کی وہ عدت پوری ہو جاتی ہے، مطلب یہ پہلے طلاق کے بارے میں ہے. جب ایک بار اس کو طلاق شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ اپنی مدت کو پورا کر دے. کون سی مدت کو؟ اپنی عدت کو. کتنا وقت ہے، کتنی مدت ہے اس عدت کی؟ 3 قروء 3 حیض. 3 مہینہ کس کے لیے ہے؟ جس کو حیض نہیں آتا اس کے لیے ہے. یہ پہلے طلاق کے بارے میں، مطلب ایک بار شوہر نے کیا ہے اس کو بیوی کو طلاق دیا اور پھر اس کے بعد کیا ہے کچھ دن بعد اگر وہ اس کی عدت شروع ہو گئی، اب 15 دن میں وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے، کیا پروسیجر ہے؟ رجوع کر سکتے ہیں. ہاں، کسی اور عورت کو وہ عدت کا جو پیریڈ ہے وہ کہاں گزارنا ہے؟ شوہر کے گھر میں ہی ہے، اپنے ماں کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جب تم طلاق دے دو اور انہوں نے پہلی طلاق ایک بار تم نے طلاق دیا اور وہ اپنی عدت کمپلیٹ ہو گئی، پوری ہو گئی، تو پھر کیا ہے اب اس کی عدت پوری ہو گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا تو اب کیا ہو گیا؟ اس کا طلاق ہو گیا ہے. اب وہ شوہر کے گھر پہ نہیں رہے گی، اب وہ اپنے ماں کے گھر پہ، بھائی کے گھر پہ، اپنے گھر پہ وہ چلے جائے گی. لیکن اگر وہ چاہتی ہے تو وہ اب نکاح کہیں اور کر سکتی ہے یا پھر کیا ہے نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے. لیکن اگر جب کوئی ڈاؤٹ ہے دیکھیے پروسیجر آپ یہ ہے کہ آپ پچھلی کلاس میں آئے تھے نہیں آتے. جب شوہر عورت کو جب طلاق دیتا ہے تو اس کی ایک طلاق ہو چکی ہے. جب طلاق دیتا ہے تو اس کا عدت کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور عدت ہے 3 قروء 3 حیض ہے. اب یہ عدت کے پیریڈ وہ اپنے گھر میں ہی گزارے گی، شوہر کے گھر میں گزارے گی. اور اگر اس دوران شوہر اس سے رجوع کرتا ہے، رجوع کرتا مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنے ازواج تعلقات اس سے قائم کرتا ہے، یہ رجوع کا سائن ہے. اب ان کو کیا ہے دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ان کا کیا, لیکن اس کا ایک طلاق کیا ہے, ہو چکا ہے. اب طلاق کا جو وہ عدت کا پیریڈ ہے 3 قروء 3 مہینہ وہ گزر چکا ہے, 3 ہو چکا ہے, اب ان کا طلاق ہو گیا ہے. اب وہ شوہر کے گھر پہ نہیں رہے گی, اب اس کا طلاق ہو گیا ہے. اگر ان کو رجوع کرنا ہے اس کنڈیشن میں, پھر وہ کیا ہوگا, اس کو شوہر سے کیا ہے, اس کو نکاح کے بعد ہی وہ ان کا جو کیا ہے وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے. اور جب شوہر طلاق دیتا ہے تو کس پیریڈ میں اس کو طلاق دینا پرمیسیبل ہے, جب وہ پاک ہے, پاکی کی حالت میں کیا ہے اس کو طلاق دینا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب اس کا طلاق ہو گیا ہے تو جب عورت اگر کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے, اور جب اس کو نکاح کا پیغام جب کسی سے آتا ہے تو نکاح کا پیغام اس کو ہو سکتا ہے اس کے پہلے شوہر سے بھی آتا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہے اس لڑکی کے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی شادی دوبارہ سے اس کے پہلے شوہر کے ساتھ ہو, کیونکہ ان کے اندر بہت نا اتفاقی ہوتی ہے نا, کچھ اینیمیٹی ہوتی ہے, اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے وہاں جائے. اللہ یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے, مطلب یہ ایک انسٹرکشن, یہ ایک حکم دیتا ہے کہ فرض کرے کہ اگر اس کا طلاق ہو گیا اور شوہر اور بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرے, تو تم ان کو پریونٹ مت کرو, تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے, کیونکہ نارملی جب ڈیورس ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا طلاق کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے. اور یہ جو آیت ہے اس کا نزول بھی اسی وجہ سے ہوا تھا. ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنی بہن کی جو نکاح تھا وہ اپنے کزن سے کیا تھا, اور اس طرح سے اس کا کیا ہے وہ طلاق, اور انہوں نے اس کی بہن کو کیا ہے طلاق دے دیا تھا. اور پھر جب اس کو کیا ہے وہ اپنے بھائی کے گھر پہ تھی اور ان کو بہت سے کیا ہے رشتے آ رہے تھے, اس وقت اس صحابی کو یہ احساس ہوا, یہ معلوم پڑا کہ مجھ سے تو بہت غلطی ہو گئی, مطلب بہت بڑی, اور انہوں نے صرف ایک ہی طلاق دیا تھا, تو وہ اس سے رجوع کرنا چاہتے تھے. انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا, تو یہ جو صحابی تھے وہ کیا ہے, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو تمہیں اپنی بہن کو دیا تھا, لیکن تم نے اس کو طلاق دے دیا, تم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. پھر یہ صحابی ہے مسجد کی طرف وہ گئے نماز کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ کیا ہے کہ تم, جب وہ اس کا شوہر اگر چاہتا ہے رجوع کرنا, اور یہ ہے کہ من کان, جب یہ انہوں نے سنا کہ یہ حکم کس کے لیے ہے, من کان یؤمن منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پہ, مطلب بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم کیا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک فارم آف انجسٹس ہے, بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس پہ کہ شوہر نے اس کو کیا ہے طلاق دے دیا ہے. تو یہ ہے کہ جو چیز ہمیں انجسٹس لگتی ہے, نا انصافی لگتی ہے, وہ اور کوئی شخص جیسے اس حالت میں ہی دنیا سے گزر گیا کہ اس کو انصاف نہیں ملا, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کو تو انصاف ہی نہیں ملا. لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے, سارا انصاف دنیا میں ہی مل جائے گا انسان کو. اصل جو ریوارڈ ہے یا جو سزا ہے وہ کہاں ملے گی, آخرت میں ہے. تو اگر تم آخرت پہ, اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, آخرت پہ ہے, تو پھر تم کو کس اجر کی طلب کرنا چاہیے, جو آخرت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اس کا اجر نہیں چاہتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ جو ہمارا اجر کیا ہے وہ آخرت ہے. تو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم ان کو کیا ہے روکنا نہیں, پریونٹ نہیں کرنا. اور وہ اگر الا ان یخافوا الا یقیم حدود نہیں, اگر وہ معروف طریقے سے وہ چاہے آپس میں ملنا, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عدت پیریڈ ختم ہو گیا, اب اس کو اگر شوہر کے پاس جانا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا, نکاح کر کے اس کو شوہر کے پاس جانا ہوگا. یہ معروف طریقہ ہے, بنا نکاح کے وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی ہے کہ یہ تو میرے ہی شوہر ہے. تو یہ چیز کیا ہے, جو طریقہ ہے, جو حکم اللہ نے دیا ہے, اس حکم کو کیا ہے معروف طریقے سے کرنا ہے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالک ازکی لکم واطہر, یہ تمہارے لیے کیا ہے, تمہارے تزکیہ کے لیے. ازکی تزکیہ سے ہے اور تمہارے لیے بہت پاک ہے. تزکیہ انسان کے اندر کا مطلب انٹرنل ہے, اور طہارت ایکسٹرنل. تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے دونوں طریقے سے, ہے نا. انسان کا جو تزکیہ ہے وہ کس طرح سے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, تزکیہ کیسے ہوتا ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا ہے اس پہ عمل کر کے. اگر جب ہم یہ اللہ کے حکم کو مان کے, بھلے ہی ہمیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ دکھائی نہیں دے گا, ایسا لگے گا کہ یہ ایسا حکم ہے کہ ہم اس حکم کو فالو کرنا یا ماننا بہت مشکل لگتا ہے, لیکن کیا ہے اس کا نتیجہ نظر آئے یا نہ آئے, اس حکم کو ماننا کیا ہے. اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو آخرت پہ, تو اس حکم کو ماننا ہے, یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. کس کے لیے؟ تمہارے تزکیے کے لیے, تمہاری لکم و اطہر, تمہاری زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارا نکاح کیوں ہوا, وہ جانتا ہے کہ طلاق کیوں ہوا. ہر معاملے کا علم کس کو ہے؟ ہر چیز کی حکمت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. بھروسہ کرنا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے حکم کو ماننا ہے, اس کے حکم کو پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارے لیے, اس کو فالو کرنا ہمیں کیا ہے کوئی نہ کوئی نقصان دے گا. اللہ کے کسی بھی حکم پر چلنا کیا ہے, وہ انسان کو صرف فائدہ ہی دے گا, بلکہ اس کو نقصان سے بچائے گا وہ چیز. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو کیا ہے 2 سال تک دودھ پلائے. لمن اراد ان یتم رضاء, جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. ان یتم الرضاء وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف, اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے. بالمعروف, دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها, اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے مگر اس کی وسعت کے برداشت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها, اور ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے بولدها, اس کے بچے کے سبب. ولا مولود له بولده, اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب. وعلی الوارث مثل ذلك, اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہے. أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, آپس کی رضامندی سے. وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا, اور اگر تم چاہو تو اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ. أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر, اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جب اگر شوہر بیوی کا طلاق ہو گیا ہے اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اولاد ہے اس کو دستور کے مطابق, جیسے اگر ان کا ڈیورس طلاق نہیں ہوا ہے تو بچے کا حق ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے 2 سال تک. یہ کس کا حق ہے؟ یہ بچے کا حق ہے. اب اس کا طلاق ہو گیا ہے تو اس بچے کی ذمہ داری کا رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ باپ کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو دستور کے مطابق بتا گیا ہے کہ بچے کی ذمہ داری تو باپ کا ہے, لیکن کیونکہ وہ بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے, تو اس کنڈیشن میں اگر وہ بیوی شوہر سے مطالعہ کرتی ہے کہ مجھے, کیونکہ یہ تو اب ان کا طلاق ہو چکا ہے اور وہ بچے کی ذمہ داری باپ پر ہے, تو اگر وہ مطالعہ کرتی ہے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری میں اس کو کھانا, مطلب اس کا جو خرچہ ہے, اس کو دودھ پلا, اس کا کپڑے کا, کھانے کا, رہنے کا, اس کا جو بھی خرچہ ہے, اس مدت کے دوران, کس مدت کے دوران؟ وہ دودھ پلانے کی مدت جو 2 سال کی ہے, اس دوران اگر وہ شوہر سے مطالعہ کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے. اگر وہ ڈیورس نہیں ہوا ہے تو وہ مطالعہ کرے بغیر ہی شوہر کو وہ دینا, وہ تو اس کا فرض ہے, وہ اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن جب ان کا ڈیورس ہو گیا, طلاق ہو گیا, اور وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کو کیا ہے, اس کو کمپنسیشن دے, تو یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو وہ چیز کیا ہے, اس کو اس کا وہ حق کیا ہے, ملنا چاہیے. فرض کرے کہ شوہر اگر یہ کہتا ہے
کہ اگر مجھے پیسہ ہی دینا ہے یا کوئی اس کا کمپنسیشن دے کر بچے کو دودھ پلانا ہے تو میں کسی اور سے وہ کام بھی کرا سکتا ہوں، ہے نا. کوئی جو رضعی ماں ہوتی ہے نا جو دودھ پلانے والی، میں اس سے بھی یہ کام، اگر مجھے پیسہ ہی دینا ہے تو یہ ہے کہ شوہر ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دودھ پلانے کا حق زیادہ کس کا ہے؟ اس ماں کا ہے. جسٹ بیکاز کہ اگر وہ اس سے یہ مطالعہ کر رہی کہ اسے وہ اس مدت کے دوران اسے کمپنسیشن چاہیے، تو اس وجہ سے شوہر اس کے حق کو نہیں چھین سکتا ہے اور وہ کسی اور سے وہ کام نہیں کرا. مطلب یہ ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا ہے کہ وہ بچے کی کیا ہے اس کو دودھ پلا رہی لیکن شوہر اس سے منع کرتا ہے کہ وہ اس دوران اس کو کیا ہے کوئی کمپنسیشن نہیں دے گا، کیونکہ ویسے بھی یہ بچہ تو تمہارا ہی ہے. مطلب یہ مطالعہ طلاق کے وقت وہ نہیں کر سکتے ہیں. نہ ہی بیوی کیا کر سکتی ہے، جیسے شوہر کو بھی بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. مطلب کیا ہے کہ جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ اس سے کمپنسیشن طلب نہیں کر سکتی ہے کہ یہ تو اچھا موقع ہے کہ اب ہم کیا ہے ساری دشمنی نکالے اور جو کیا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کو کنگال کر دے اس خرچے کو طلب کر کے. یہ بچے کی وجہ سے شوہر کو نہ بیوی کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور اگر شوہر چاہے، اگر شوہر اور بیوی دونوں آپس میں اگری کرتے ہیں کہ یہ کام وہ بیوی نہیں کوئی اور کرے گا، تو آپس کی رضامندی سے ہی وہ اس کا دودھ چھڑا کے کسی اور کو وہ کر سکتے. یہ انڈیویجول ان کا ڈیسیشن نہیں ہوگا. جیسے فرض کرے کہ وہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گی. اگر شوہر چاہتا ہے کہ وہ کام کرے اور اس کو کمپنسیشن دے تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی ہے، یا اس لیے کہ اس کا پہلا حق وہ ہے. لیکن شوہر چاہے تو پھر کیا ہے کسی اور سے یہ کام اس کے بچے کو کیا ہے وہ دودھ پلا سکتا ہے، لیکن آپس کی رضامندی سے ہی. اس بیوی سے پوچھے بغیر شوہر جا کے اس بچے کو کسی اور کے پاس کسی اور کے حوالے، یہ آپس کی رضامندی کیا ہے دونوں آپس میں فیصلہ کرے. یہ انڈیویجول ڈیسیشن نہیں ہے. اور یہ ہے کہ وہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو وارث ہے اس کا کیا ہے بچے کا بھی یہ حق ہے. بچے کا حق کیا ہے؟ بچے کا حق یہ ہے کہ جو اس کی ماں ہے اس کو 2 سال تک وہ دودھ پلائے. تو ہر ایک کا اس میں حق کیا ہے اللہ نے بتا دیا ہے کہ بیوی کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بچے کا یہ حق ہے. اور کوئی بھی کسی کے حق کو کیا ہے اس کو چھین نہیں سکتا ہے. اگر ان کو وہ کوئی تبدیلی لانا ہے اس چیز میں تو آپس کی رضامندی سے ہوگا. یہ کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ کیا ہے وہ دونوں آپس کے مشورے سے ہی کر سکتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اس وقت شوہر پر گناہ نہیں ہے اگر یہ آپس کی رضامندی سے ہی اپنے فیصلے سے کیا ہے وہ انڈیویجول ڈیسیشن وہ نہیں لے سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو. تو جس عورت سے وہ شوہر کسی اور سے اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، اب اس شوہر کو اس عورت کو بھی کیا دینا ہوگا دستور کے مطابق. مطلب ہر شخص کا جو اس کی فائنینشیل جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے وہ کیا ہے وہ دے گا. تو فرض کرے کہ اگر وہ شوہر کسی اور سے دودھ پلا رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں صرف اس کا بہت ہی تھوڑا معاوضہ دے دوں گا کیونکہ ویسے تو یہ میری بیوی تو نہیں ہے لیکن میں صرف یہ ٹیمپرری کام کرا رہا ہوں اور وہ تو ویسے بھی بہت غریب انسان ہے تو اس کو تھوڑا ہی کافی رہے گا. اس کے دستور کے مطابق، کس کے دستور کے مطابق؟ شوہر کے کیپیسٹی کے حساب سے وہ اس کا کھانا اس کا کپڑا وہ اس عورت کو کیا ہے وہ دے گا. اور جب وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت سے جب وہ دودھ پیتا ہے تو وہ اس کے جو کیا ہے اس کے جو بچے ہیں اس عورت کے بچے اور یہ جو بچہ ہے یہ آپس میں اب کیا ہوں گے؟ ہاں رضائی بھائی ہوں گے، ہے نا. مطلب وہ آپس میں کیا ہے ان کا بھی وہ وراثت میں پھر ان کا کیا ہے وہ حصہ ہوگا. انشاءاللہ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے سورہ نساء میں. اگر پھر یہ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.
لیکن یہاں یہ بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. مطلب اپنے ہر ایکشنز پر غور کرو, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو وہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ مطلب اپنا فوکس کس چیز پر رکھے, اپنا دھیان کس چیز پر رکھے کہ ہر وقت اللہ کیا ہے, ہماری ہر حرکت کو اللہ کیا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, اور جو لوگ وفات پائے, منکم تم میں سے, وَيَذَرَؤُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور چھوڑ جائے بیویوں کو, وہ بیویاں اپنے کو انتظار میں رکھے 4 مہینہ 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کرے دستور کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عورت جس کا طلاق ہو گیا ہے اس کی عدت کتنی ہے, 3 حیض. اب یہاں پہ یہ عدت کس کی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی وفات پائے, مطلب شوہر کے گزرنے کے بعد بیوی کی عدت جو ہے اس کی مدت یہاں پہ بتائے گی, اس کا پیریڈ کتنا ہے. اس کا حیض سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, مطلب جو پہلا والا جو عدت تھا اس کا کنیکشن کس سے تھا, 3 حیض, لیکن اس کا کوئی حیض سے کنیکشن نہیں ہے. مطلب جس بیوی کا جو شوہر گزرتا ہے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اب اس میں بھی 2 کنڈیشنز ہے, جیسے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اگر بیوی حمل سے ہے تو اس کی ایک کنڈیشن ہوگی, اس کی عدت الگ ہوگی. اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت الگ ہوگی, اس کی مدت جو ہے. تو اگر وہ حمل سے ہے تو اس کا عدت کتنا ہوگا, اگر بچہ 2 دن میں پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی, 4 مہینہ 10 دن نہیں رہے گی, شیور اس کی عدت اتنی ہی رہے گی جتنا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی, 4 مہینہ 10 دن رہے گی. اب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا کیا ہے, حکم ہے, اور یہ ہے جب وہ اپنی عدت کو اس مدت کو پوری کر لے, 4 مہینہ 10 دن جب وہ اس کی پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے, وہ بیوی وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے سے کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کوئی غلط کام کرے, کہ وہ کسی اور وہ چاہے تو وہاں وہ اپنے نکاح کر سکتی ہے, مطلب کسی اپنے ماں کے یا اپنے بھائی کے گھر پہ جا سکتی ہے, تو یہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس مدت کے بعد اپنے ساتھ جو چاہے وہ, مطلب دستور کے مطابق وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب اس کے دوران بھی مطلب کتنی خوبصورتی سے اللہ ہمیں کیا ہے, موت کے بارے میں بھی بتاتا ہے نا, کہ یہ نہیں کہ ہر وقت جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہنے والا ہے. یہ موت جو ہے وہ اچانک سے آ سکتی ہے, کسی کو بھی آ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے موت کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے نا. تو جب اگر کسی کو موت آتی ہے تو پھر اس حال میں کیا کرے, اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن رہے گی. یہ 3 قروء سے کچھ زیادہ ہے. تو اس میں کیا ہے, اس میں کچھ حکمت ہے نا, اللہ کی کچھ حکمت ہے کہ یہ 3 مہینہ کیوں نہیں ہے. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ کم از کم یہ معلوم کرے 4 مہینہ 10 دن, اس لیے تاکہ یہ معلوم کرے کہ وہ عورت حمل سے ہے یا نہیں. تو اس کے لیے 3 مہینے سے کچھ زیادہ کا کیا ہے, وہ ٹائم پیریڈ بتایا ہے. لیکن یہ حکمت ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اگر ہم حکمت پہ ہی چلے, فرض کرے تو اس کی حکمت کیا ہے, 4 مہینہ 10 دن کیوں ہے, یہ معلوم کرے کہ وہ عورت حمل سے ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آج 4 مہینہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمیں سائنس سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ عورت حمل سے ہے یا نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم پڑ گیا کہ وہ فور شور وہ حمل سے نہیں ہے, تو اس کی عدت 4 مہینے 1 مہینہ یا 10 اس سے کم ہو سکتا ہے نہیں. پھر چاہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی یہ سوچے کہ اس کی تو شوہر کے ساتھ بنتی نہیں تھی,
تو میں کسی کے لیے 4 مہینہ 10 دن انتظار کیوں کروں؟ یا ایسا کہ وہ تو میرے ساتھ تھے ہی نہیں 4 سال تک، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ حمل سے تو نہیں ہے، تو پھر کیوں 4 مہینہ 10 دن؟ یہ حکمت ہے اس کی کہ 4 مہینہ 10 دن کا یہ ہے، اور کیونکہ وہ ہے کہ وہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ وہ ایک ایسے دور سے گزرتی ہے جس میں وہ بہت زیادہ وہ سیڈ ہوتی ہے، تو اس کو کیا ہے اس پیریڈ میں اس کو کیا ہے مطلب اس کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اس کو اپنے غم سے کیا ہے اپنے دکھ سے باہر آنے کے لیے 4 مہینہ 10 دن، کسی اور کے لیے اگر کسی کے والد یا کسی کی ماں یا کسی کے بھائی یا بہن کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کو شوق منانا کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کیا ہے حکمت یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ حمل سے ہے یا نہیں، لیکن صرف حکمت سے نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر چاہے فرض کرے کہ عورت کا نکاح ہو گیا ہے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا لیکن ان کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، مطلب ان کا کوئی ازواجی تعلقات نہیں تھا، تو وہ عورت یا بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ وہ تو کیا ہے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا تو اب وہ طلاق 4 مہینہ 10 دن نہیں، مطلب جو عدت ہے وہ اس کو نہیں گزارے گی۔ جب یہ کنڈیشن ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں جب شوہر کا نکاح ہو گیا ہے اور شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کی عدت مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کی صرف 2 ہی کنڈیشن ہے، اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت واضح حمل ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہے 4 مہینہ 10 دن۔ اور اس 4 مہینہ 10 دن میں کیا ہے اس کے بعد پھر وہ کیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ کسی اور سے وہ نکاح کرتی ہے، یا اپنے ساتھ وہ جو چاہے نکاح نہیں بھی کرتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر یا اپنے بھائی کے گھر جہاں بھی وہ رہنا چاہتی ہے وہ رہ سکتی ہے۔ اور یہ ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کیا ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ولا جناح علیکما فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کرنا یہ میں نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم یا اپنے دلوں میں چھپاؤ، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق ہدایت کرو۔ وَلَا تَعْزِلُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھے اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت تک پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو تم کچھ تمہارے دلوں میں اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، سو تم اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ بخشنے والا اور کیا ہے تحمل والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ جب عورت عدت میں ہے تو عدت کے دوران کیا ہے، عدت کے دوران تم کیا ہے ان کو کوئی نکاح کا پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں، مطلب عدت کے دوران جو اس کی 4 مہینہ 10 دن ہے وہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور وہ کیا ہے وہ باہر کسی ویلڈ ریزنز کے بغیر وہ نہیں جا سکتا، مطلب یہ عدت کا جو پیریڈ ہے اس عدت کے دوران نہ وہ کسی سے انگیجمنٹ یا شادی کر سکتی ہے، نہ اس کو کوئی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، نہ وہ کسی وجہ سے اگر اس کو بہت ہی اگر ایمرجنسی کیا یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اس کو لازماً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا اس کنڈیشن میں ہی وہ اپنے گھر کو کیا ہے گھر سے وہ باہر جائے گی، ورنہ وہ گھر سے کیا ہے مطلب یہ کیا ہے یہ چیزیں عدت کے دوران اس کو منع ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے اس دوران، مطلب کیا ہے ایک تو وہ باہر نہ جائے، ایک تو وہ نکاح کا پیغام نہ اس کو کوئی پہنچائے، نہ وہ کسی کو کیا ہے کسی اشارے کے ذریعے سے بھی نہیں، اور وہ اس دوران اپنے آپ کو بہت زیادہ بناؤ سنگار بھی نہ کرے،
لیکن جب اس کی وہ پہلی طلاق ہوتی ہے، اللہ کی حکمت کتنی ہے کہ اس دوران بیوی کو کیا کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کو کیا ہے، اس کو سچ کر رہنا چاہیے. لیکن جب اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس دوران، اس عدت کے دوران اس کو بہت زیادہ خوشبو لگانا، زیورات پہننا یا بہت ایسے کپڑے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ اس کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اب وہ کیا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے. جو نارمل اس کا کلودنگ ہے جو وہ پہنتے ہیں اس میں صرف بیوٹیفیکیشن نہ کرے. سمجھ میں آئی بات؟ جو نارمل آپ گھر میں کپڑے پہنتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدت ہے تو اب آپ کو بہت پھٹے پرانے کپڑے، ایسا نہیں ہے. دستور کے مطابق جو اس کا پہننے کا یا اوڑھنے کا ہے، بس یہ ہے کہ وہ زیادہ زیورات، میک اپ، خوشبو، یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے، مطلب یہ خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. تو وہ چیزوں کو، ان چیزوں کو کیا ہے اس عدت کے دوران وہ کیا ہے اس کو یہ نہ کرے. جیسے کسی کی شادی ہے، اب کیا کرے کہ شادی اٹینڈ کرے، ضروری ہے نہیں، فرض نہیں ہے کہ وہ شادی کو کیا ہے پھر شادی میں جانے کے لیے وہ خوب میک اپ کر کے یا اچھا ڈریس پہن کر جائے. یہ کیا ہے، یہ چیز سے اس کو کیا ہے منع کیا ہے. اور یہ ہے کہ اس کو کوئی اس دوران نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا ہے، اور وہ بھی کیا ہے نہ اس سے کوئی قسم کا انگیجمنٹ کر سکتا ہے، نہ اس سے اس دوران نکاح کر سکتا ہے. عدت کے دوران گھر میں ہی رہیں گے، لیکن یہ صرف مجبوری کی کنڈیشن ہے کہ اگر یہ کوئی پاسبلٹی ہے، مطلب ہر قسم کی پاسبلٹی کو دیکھیے. اگر پاسبلٹی ہے، کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پاسبل ہے، آپ ڈاکٹر کو گھر پہ بھی بلا سکتے ہیں. مطلب ایسی صورت یا ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹرز گھر پہ ہوم وزٹ بھی دیتے ہیں. اگر یہ پاسبل ہے تو وہ اس کو کیا ہے، وہ جس حد تک ہو سکے وہ کیا ہے اس کو کرے. لیکن اگر کوئی ایسا کنڈیشن ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے، جیسے آپ کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرنا ہے، اور کچھ ٹیسٹ تو آج کل ایسے ہیں کہ وہ گھر پر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اسپتال میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. اس کنڈیشن میں وہ کیا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ 4 مہینہ وہ گھر میں ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو وہ عادت ہوتی کہ وہ گھر میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے، مطلب ان کو باہر نکلنے کی عادت ہوتی ہے. تو پھر ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے نکل کے ہم اپنے کسی اور رشتہ دار کے گھر پہ جا رہے کچھ دن اور ہم وہاں گھر پر رہیں گے، پھر کچھ دن یہ منع کیا گیا ہے. اپنے گھر میں ہی اس کو کیا ہے وہ وقت کو کیا ہے گزارنا ہے. اور یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی ڈائریکٹلی اس کو نکاح کا پیغام کیا ہے نہیں بھیج سکتا ہے، لیکن ایک انڈائریکٹ طریقے سے یہ بتایا جا سکتا ہے. مطلب ڈائریکٹ طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی اس کو کیا ہے اس کو جا کے کوئی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا. یہ ایک ڈائریکٹ طریقہ ہے. لیکن اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی ارادہ ہے، مطلب اس پہ تمہارا کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی شخص اس کے دل میں ارادہ ہے کہ جب اس کی عدت پوری ہوگی تو میں فلاں سے کیا ہے نکاح کروں گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ طریقے سے اس کو کیا ہے اس کو اپروچ کرنا منع ہے. لیکن ایک انڈائریکٹ مطلب ایک اشارے کے ذریعے سے وہ کیا ہے وہ اس پیغام کو پہنچا سکتا ہے. جیسے فرض کریں مثال کے لیے کہ وہ شخص جیسے بہت نیک خاتون ہے، تو یہ کہ اللہ تو کیا ہے مطلب ایسے شخص سے یا ایسی عورت سے تو کوئی بھی نکاح کرنا پسند کرے کیونکہ وہ بہت نیک ہے. اب یہ جیسے کہ اس کو دلاسا دینا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی کو تمہارا ذریعہ بنا ہی دے گا. اب یہ کیا طریقہ ہے، یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے، یہ ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو ایک ڈائریکٹ طریقے سے کیا ہے وہ نکاح کا پیغام اس دوران نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ کیونکہ یہ رکوع ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ کیونکہ طلاق کا ٹاپک چل رہا ہے تو ہم اور 2 آیتیں کر کے وہ ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو ہم 2 آیتیں اور ایکسٹرا کریں گے تو وہ ٹاپک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں تک کا جو ہوا ہے آپ کو یہ طلاق کا ایک فرسٹ طلاق، سیکنڈ، اور جو وہ اس کا پروسیجر سمجھ میں آیا ہے، اس کی عدت کا کوئی کنفیوژن ہے سمجھ میں آیا ہے. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، ما لم تمسہن، اور تم نے ان کو کیا ہے ہاتھ نہیں لگایا، او تقرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، او متعوہن، اور انہیں خرچ دو، علی الموسع، ان کی خوشحالی کے
حیثیت کے مطابق، قدرہ وعلی المختری قدرہ، مطلب اپنے حیثیت کے حساب سے اس کو کیا ہے خرچ دے، متاعا بالمعروف، اس کو خرچ دے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے کس پہ، نیکوکار پہ۔ اب یہ ایک کنڈیشن اور ایسی صورت ہے کہ اگر ان کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن نکاح کے بعد ان کا کیا ہے فوراً ہی طلاق ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ ان کا کوئی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور مہر بھی فکس نہیں ہوا ہے، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ان کا ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور مہر بھی فکس نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا طلاق ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ جو شوہر ہے اس کو کیا کرے، اس بیوی کو کیا کرے، اپنی دستور کے مطابق اس کو کیا کرے، کچھ دے کر اس کو کیا ہے، مطلب متاع ہم دنیا کے لیے بھی کہتے ہیں نا، متاع الحیات الدنیا، مطلب دنیا کا جو سامان ہے، مطلب دنیا کی کوئی چیز جیسے روپیہ پیسہ، کوئی تحفہ گفٹ زیور کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کیا کرے، اس کو دے کر وہ معاملہ ختم کرے، ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ اب تو ہم نے کوئی تعلقات قائم نہیں کرے اور مہر بھی فکس نہیں ہوا ہے، اس کے لیے بھی، ہاں اس کے لیے بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، اور کچھ مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں، فرض کرے کہ کسی کا نکاح ہو گیا ہے، مطلب جو علماء ہے وہ بہت قرآن کی آیتوں سے انہوں نے یہ سارے جو رولنگز ہے وہ بنایا ہے کہ جیسے ان کا نکاح ہو گیا ہے لیکن ان کا کوئی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، اب یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی اکیلے ہیں ان کا، اور جیسے کہ انہوں نے اپنا کمرہ بھی بند کر لیا ہے، اب نارملی کسی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے جب وہ اکیلے ہے، انہوں نے مطلب یہ ایک سائن کسی کو ملتا ہے، مطلب علماء یہ لکھتے ہیں، یہ تفسیر میں کہ جب اس طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا، بھلے ہی انہوں نے کوئی ازواجی تعلقات قائم نہیں کیا ہے، یہ اسیوم کیا جائے گا کہ اب انہوں نے کیا ہے ازواجی تعلقات قائم کیا جائے گا، اور ان کو اس کنڈیشن میں اس طرح سے ان کو کیا ہے دیکھا جائے گا، تو بھلے ہی ان کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے، فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے، مہر بھی فکس نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا طلاق ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کیا ہے، شوہر کو کیا کرنا ہوگا، اس کی عدت بھی ہوگی بیوی کی، اور وہ شوہر کو کیا کرنا ہوگا، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کیا ہے، اس کو معاوضہ دینا ہوگا۔ کنڈیشن 2 دوسری آیت میں ہے، پہلے اس کو سمجھ لیتے پھر آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اب ان کا نکاح ہو گیا ہے اور مہر، پہلی کنڈیشن میں مہر فکس نہیں تھا، تو شوہر اس کو کتنا دے، وہ جتنا چاہے اس کو دے، اور اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کا نکاح جب ہوا تھا تو اس طرح سے ان کا طلاق ہو گیا تھا، ان کا معاملہ ایسا ہوا تھا، اس وقت انہوں نے 20,000 درہم ان کو، اس کو کیا ہے جس سے ان کا نکاح ہوا تھا اس کو دیا تھا، 20,000 درہم، مطلب یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ جب کیا ہے نکاح ہو گیا ہے لیکن فوراً ہی کسی ریزن کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ، اور یہ ضروری نہیں کہ جب وہ طلاق ہوتا ہے تو اس میں شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی بہت برا ہے اس وجہ سے ان کا طلاق ہو رہا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی بددین یا کوئی ایسا شخص ہے بد کردار ہے اس وجہ سے ان کا طلاق ہو رہا ہے، کوئی اور ریزن سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیونکہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کے لیے وہ بہت زیادہ ایک دکھ کا معاملہ ہے، مطلب یہ وہ اس چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو اس کو کیا ہے احسن طریقے سے جب اس کا وہ معاملہ اس پہ اس وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور کہاں ہم اپنی زندگی میں وہ احسان کا معاملہ نہیں کرتے کہ اللہ اس وقت کے جب تمہارا سارے معاملات ختم ہو رہے ہیں، تم نے تو ان کو چھوا بھی نہیں ہے، نہ مہر مقرر کیا ہے، اس وقت اللہ ان کو کیا فرماتا ہے کہ تم ان کو کچھ دے کر وہ معاملے کو ختم کرو۔ اگر کنڈیشن 2 ہے کہ اب ان کا نکاح ہو گیا ہے اور مہر بھی فکس کر دیا ہے، اب مہر فکس ہے اور ان کا طلاق ہو گیا ہے، اب تم کو کیا ہے، اب تم کو کم از کم کیا ہے، جو آدھا مہر ہے وہ ان کو کیا ہے دے کر ان کو کیا ہے اس معاملے کو ختم کرنا ہے۔ پہلی کنڈیشن میں کوئی لمٹ نہیں تھا کیونکہ ان کا مہر فکس نہیں تھا، اب مہر فکس کیا ہے، مہر طے ہو چکا ہے، اب کیا ہے، نارملی جب ہم ڈیورس کی طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے وقت بیوی کو کتنا کیا کرنا ہوتا ہے، جو مہر ہے وہ
مہر دینا پڑتا، مطلب جو مہر اس کا ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے نا، یہ کنڈیشن ہے. لیکن اس کنڈیشن میں کیا ہے، اب یہاں پہ اس آیت میں بتایا ہے کہ جب ان کا طلاق ہوتا ہے اور وہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ آیت کو پڑھتے ہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے کیا ہے مقرر کیا، مطلب مہر فکس ہو چکا ہے، فَنِصْفُ، تو تم کو کتنا دینا ہوگا انہیں، آدھا. نصف کتنا، جو نصف مہر ہے وہ ما فرضتم، جو تم نے کیا ہے مقرر کیا ہے، ایکسپٹ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. ایک کنڈیشن بتایا، مطلب شوہر کو کیا کرنا ہے، آدھا مہر اس کو اس کی بیوی کو اس کو دینا ہے. کس کنڈیشن میں کیا ہے یہ چیز معاف ہے، اگر وہ بیوی خود اپنے سے، مطلب کسی کمپلشن میں نہیں، اس کا جو ولی ہے، اب یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتی ہے. جو ولی ہے، جو گارڈین ہے، وہ اس کو نہیں، مطلب جو لڑکی کا جو باپ ہے یا اس کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ بیوی خود اس چیز پہ راضی ہے، معاف کرتی ہے، تو وہ پاسبل ہے. یا پھر کون ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے، اور وہ کون ہے، شوہر ہی، مطلب یہ دونوں میں سے اس کے سوا اور کوئی وہ قاضی یا گارڈین یا ولی اس کا نہیں فیصلہ کرے گا. جس کے ہاتھ میں نکاح کا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو طلاق کا حق ہے وہ کس کو ہے، شوہر کو ہے. اب یہ ہے کہ یا تو وہ کیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک معاف کرے. اب یہ بات ہے کہ وہ بیوی کو کتنا مہر شوہر کو ادا کرنا ہے، آدھا مہر اس کو دینا ہے. شوہر نے کیا ہے پورا مہر، فرض کرے کہ اس نے 10,000 روپیہ مہر دیا ہے. اب ان کا طلاق ہو چکا ہے، اب بیوی کو کیا کرنا ہوگا، 10,000 اس کو واپس کرنا ہے. لیکن وہ اپنے سے کیا ہے، اور شوہر کو کیا ہے، وہ 10,000 ملے گا. لیکن شوہر اپنا حق وہ دے سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ 5,000 اس میں سے کیا ہے وہ نہیں لے گا، مطلب اس نے، یا پھر وہ پورا 10,000 اس کو کیا ہے وہ دے دے گا. یا بیوی وہ کیا کرے گی، وہ مہر بھی اس کو معاف کر دے گی. اب یہاں پہ ایک حکم ہوا ہے، اللہ مطلب دونوں کو انکریج کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے اور درگزر کا معاملہ کرے. یا تو شوہر اپنا آدھا حصہ نہ لے، یا بیوی جو اپنا وہ آدھا حصہ ہے وہ بھی کیا ہے، سمجھ میں آئی. مطلب معاف کرنا کیسی چیز ہے، مطلب یہ ایسا ہے کہ اس وقت، خاص اس وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اس وقت کوئی دشمنی یا کوئی ایسا بدلہ لینے کا کیا ہے وہ کنڈیشن کو، یا اس خیال سے وہ کام نہ لے. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں کیا، وَإِن تَعْفُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ، اور اللہ کیا فرماتا ہے، یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ کیا ہے تقوی سے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تو کیا چاہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. کیا احسان ہے، احسان یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا حق، اپنا جو رائٹ ہے اس کو لے لیا، یہ میرا مہر تھا آدھا، یہ میرا حق تھا، میں نے اس کو رکھ لیا، لیکن اس کو چھوڑ دینا وہ کیا ہے، وہ احسان ہے. تو اللہ دونوں کو مطلب، اور شوہر کو کیا ہے، شوہر کو اس کا کیا ہے وہ آدھا ہی مہر اس کو کیا ہے وہ اس کو وہ لے سکتا ہے. مطلب دونوں میں سے اللہ انکریج کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے حق کو کیا ہے وہ ان کسی اور کے لیے، مطلب آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے حق کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، درگزر کا معاملہ کرے. جب پہلا طلاق ہو جاتا ہے، مطلب طلاق کیوں ہوتا ہے، کوئی نا اتفاقی کی وجہ سے، یا کوئی کسی کے اندر کوئی کمی ہے، یا کوئی ریزن سے ہوتا ہے. اب کیا ہے، اب ان کا بہت زیادہ ان کا کیا ہے اختلاف ہوا ہے، لیکن ان کا پھر سے صلح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، وہ کیا ہے وہ پھر سے ایک ساتھ میں ہو گئے. اب یہ ہے کہ کسی اور موقع پہ جب ان کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے، تو پچھلی باتوں کو اس وقت نہ لائے کہ فلاں وقت تم نے ایسا کہا تھا، اس وجہ سے میرا، مطلب یہ سارے جو اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے کو کہتا ہے کہ تم کیا ہے
اس چیز کو یا وہ ٹاپک جو 2 سال پہلے ہو چکی ہے، وہ بات ختم ہو گئی، وہ قصہ ختم ہو گیا ہے، اس کو پھر سے ریپیٹ نہیں کرنا ہے. اس کو یاد کر کے وہ چیز کیا کرے گا؟ ہمارے رشتے کو اور تعلقات کو وہ اور بگاڑ دے گا. اللہ نے صلح کا دروازہ، اللہ نے خود یہ ہمیں موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے. کتنے بار دیا ہے؟ 3 بار دیا ہے. مطلب یہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اس رشتے کو کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے وہ قائم رکھے. اس کو ایسے ہی نہیں کہ کسی کا معاملہ ہو گیا. سب سے پہلے تو جب کوئی کسی قسم کا طلاق سے بھی پہلے جب کوئی یہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے، ان کے بیچ کوئی تکرار ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، تو پہلے وہ کس سے سلجھائے؟ پہلے وہ آپس میں ہی سلجھائے. اگر معاملہ آپس میں سلجھ جاتا ہے تو کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپس میں معاملے کو سلجھائے. لیکن اگر معاملہ بھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر کسی اور کو انوالو کرے، جیسے شوہر کی سائڈ سے اور بیوی کی سائڈ سے. وہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے انسان کو یا ایسے لوگ کو شامل کرے کہ جو آپ کی بات ہے وہ گھر تک ہی رکھے گا. ایسا نہیں کہ وہ ساری بات کو پھر کیا ہے باہر اچھالے گا یا کسی اور کو بتائے گا. بہت سے لوگ جیسے کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ ہر ایک کو وہ معاملات یا بات کا کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ چیز سے پرہیز کرے. اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم کیا اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا کہ ہم اپنی گھر کی بات کو کیا ہے گھر تک ہی رکھے، جتنا ہو سکے اتنا کیا کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ طلاق کی نوبت ہی نہیں ہوگی. اگر ہم ہر انسان اگر اپنا حق چاہتا ہے کہ مجھے جسٹس چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنا سارا حق ملنا ہے، تو پھر وہ معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی صلح کا معاملہ نہیں ہوگا. احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ مطلب کرنے کے لیے بتاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ کیا ہے وہ ہر چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے. مطلب وہ کسی چیز کو شیئر نہیں کریں گے، کسی کو وہ چیز نہیں دیں گے. اور وہ جو جیسے جب ہم کوئی تجارت کرتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی شخص بہت بیڈ سچویشن میں ہے، مطلب وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ وہ بہت مجبور کنڈیشن میں ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے. اب اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شخص مجبور ہے. اب یہ دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اس وقت نہ اٹھائے. جیسے کوئی شخص بہت کوئی مجبوری میں ہے اور اس کو جیسے کچھ فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، اس کو اپنا کوئی چیز بیچنا پڑتا ہے، گھر ہے یا زیور ہے یا کوئی چیز ہے. اب لوگ اس کی سچویشن کو دیکھ کے، اس کی حالت کو، کہ اب اس کو تو کیا ہے، یہ بہت ضرورت ہے، بہت مجبوری میں ہے، تو ہم یہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے کیا ہے وہ جو چیز ہے اس سے خرید لیتے ہیں کہ یہ کہ وہ تو اگر ہم اس سے کم قیمت میں بھی خریدیں گے تو وہ تو کیا ہے مجبوری کی وجہ سے وہ کر لے گا. ایسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ کرے. کسی کی مجبوری کا کیا ہے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں کون سی مجبوری میں ڈال دیتا ہے، بلکہ مجبوری کے وقت تو اس انسان کی کیا کرے، احسان کا معاملہ کرے، اس کی مدد کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے جتنا ہو سکے اتنا اپنی کوشش کرے کہ ہم صلح کا معاملہ کریں آپس میں، ہے نا. دیکھیے ہم یہ بحث نہیں کریں گے. مطلب یہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہے، تو ہم قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ جو قرآن بتا رہا ہے ہم اسی کے طریقے سے ہم چلیں گے. اگر اب تک کچھ رواج یا کچھ ایسی چیزیں جو ہم خود بھی کرتے آ رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے، کم از کم ہم اس سے کیا ہے وہ باز آ جائیں گے، اور جو ہمیں کرنا ہے جو قرآن نے حکم دیا ہے اس چیز پر ہم کیا ہے اس پہ عمل کریں گے. قرآن کو پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ فرقان ہے. فرقان مطلب وہ حق، سچ اور غلط کے بیچ میں ہمیں فرق کرنا سکھاتا ہے نا. تو یہ ہے کہ قرآن کے حکم پر چلنا ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو اس لیے اب تک ہم نے بھی یہ چیزوں کو نہیں گزرا تھا، پڑھا تھا، ہے نا. اب کیونکہ ہم اگر کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو بھلے ہی طلاق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، لیکن ان کو بس اتنا معلوم ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ 3 بار طلاق کہتے ہیں اور طلاق ہو جاتا ہے. یہ ہر ایک کو معلومات ہے. مطلب اتنا کیوں کہ یہ غلط رویہ، یہ جو رواج ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو قرآن پڑھے بغیر بھی یہ چیز معلوم ہے. اب ان کے ذہنوں کو بدلنا ہوگا. اور وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم صرف پڑھ کر نہیں، اپنے عمل سے.
کہ کم از کم ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے یہ چیز کو کیوں نہیں فالو کیا. آپ کو تو علم تھا نا, آپ نے اس کو کتنا فالو کیا. جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ معاشرے میں یہ رواج تھا, فلاں ایسا کرتا تھا اس لیے ہم نے. اللہ نے ہمیں قرآن جو دیا ہے کہ وہ ہر شخص اس کے اوپر کیا ہے, اس کو پڑھ کر پھر اس کو کیا کرے, اس پر عمل کرے. اس لیے یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ طلاق کا, نکاح کا, اور یہ چیز کم از کم ہم اپنے بچوں کو ان کی شادی سے, ان کے نکاح سے پہلے یہ چیزیں ان کو سکھائیں گے. وراثت کا کیا ہے اور یہ کس طرح سے, مطلب یہ سارے جب معاملات ہوگا تو یہ ان کے ذہنوں کو ہم کو کیا کرنا ہوگا, جو ایک مینٹالٹی ان کی جو ہے وہ کیا ہے, قرآن ہماری سوچ اور مینٹالٹی کو بدلتا ہے. اگر ان کو اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی تو جب ان کا نکاح ہوگا یا ان کا کبھی اللہ نہ کرے کبھی کوئی طلاق ہوگا تو ان کو سارے معاملات سمجھ میں آئیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ کیا ہے, وہ ان کو ہر چیز پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آیت سمجھ میں آ گئی. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. آیت نمبر 232 سے 237 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف اور دیکھتے ہیں آیت نمبر 232. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو النِّسَاءَ عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت یعنی عدت کی مدت فَلَا تو نہ تَعْضُلُوهُنَّ روکو انہیں. عدل عین ضاد لام اس کا روٹ ہے اور عدل کہتے ہیں سختی کے ساتھ رکنا. یہاں مراد ہے کسی مفاد کی خاطر رکاوٹ ڈالنا. تو فلا تعدلوہن ان ینکحن تو نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کریں. کس سے نکاح کریں؟ ازواجہن اپنے خاوندوں سے. یعنی اگر طلاق ہونے کے بعد بھی شوہر اور بیوی ایک طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. اذا جب تراضوا بینہم تراضوا وہ راضی ہو بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق. ذالکا یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بھی اس سے من کانا جو ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا ہے. جبھی بھی دیکھیں ٹھیک ہے اوکے. ازکا زیادہ ستھرا ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. آیت نمبر 233 دیکھتے ہیں. والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں. را ضاد عین اس کا روٹ ہے رضاع دودھ پلانا. اولادہن اپنی اولاد کو وہ دودھ پلائیں. کیسے کتنا؟ حولین کاملین 2 سال پورے. حولین 2 سال کاملین پورے. لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتم کہ وہ پوری کرے الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت. جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. وعلی المولود وعلی اور اوپر یا پر اور پر المولود لہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ رزقہن ان کا کھانا ہے. وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق. رننگ ٹرانسلیشن اس کے نیچے دیکھتے ہیں. اور ان ماؤں کا کھانا یعنی رزقہن وکسوتہن کا کیا مطلب ہوا؟ اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس وہ علی المولود لہ ان کے جو ہے باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق. سمجھ گئے نا آپ لوگ اس کو کہ باپ کے اوپر واجب ہے کہ ماؤں کا کھانا اور کپڑا اس کے اوپر واجب ہے دستور کے مطابق. لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کوئی شخص کسی کو بھی کوئی جان نفس یعنی کوئی شخص ٹھیک ہے نا الا مگر وسعہ اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتم ماں کو بولدہا اس کے بچے کے سبب. ولا اور نہ مولود جس کا بچہ ہے اس کو بھی مولود اللہ جس کا بچہ ہے اس کو بھی نہ پریشان کیا جائے بولدہی اس کے بچے کے سبب. وعلی الوارثی اور وارث پر بھی مثل ذلک
ایسا ہی ہے. ایسا مثل ذالک، مثل یعنی ایسا، ذالک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن آپ دیکھ لیتے ہیں ہم. اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے. فَإِن پھر اگر ارادہ دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، عن تراضٍ آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے. دیکھیں ہما آتا ہے تو دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. وتشاورٍ اور باہم مشورہ کر کے، مشورہ تشاورٍ سیم ہے، تھوڑا سمجھ کے یاد کر سکتے ہیں. فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر. وَإِنْ اور اگر اردتم تم چاہو، ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو، ما جو تم نے تم نے دیا تھا، دستور کے مطابق، بالمعروفی دستور کے مطابق. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے. تو بما تعملون بصیرن جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 234. والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرہ اور 10 دن. ٹھیک ہے. یہ ان عورتوں کی عدت ہے جن کی شوہر انتقال ہو جائیں. فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائے، اجلہن اپنی مدت کو یا عدت کو. ٹھیک ہے نا. فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق. چلیں فَإِذَا سے ایک بار اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق. واللہ اور اللہ، بما تعملون تم جو کرتے ہو اس سے، خبیرن باخبر ہے. 235 دیکھتے ہیں. ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو اردتم اشارے میں، ہاں کیا لکھا ہے، ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر، اس میں فیما اس میں، اردتم کہ تم اشاروں سے بتاؤ، بھی اس سے، من خطبت النساء پیغام نکاح عورتوں کو، یعنی کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام دو. او یا اکننتم تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، الا مگر، ان یہ کہ، تقولو تم کہو، قولا معروفا بات دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرو، کس چیز کا، نکاح کا ارادہ، عقدۃ النکاح، ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ، یبلغ پہنچ جائے، الکتاب عدت، اجلہ اس کی مدت. یعنی کیا ہے، پورا پڑھیں اگر ہم لوگ رننگ ٹرانسلیشن. اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا سو ڈرو اس سے. وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے. آیت نمبر 236 دیکھتے ہیں. لا جناح نہیں گناہ. ابھی دیکھیں کتنا کچھ اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. عالم ریپیٹ ہو رہا ہے، علم یعنی جاننے کے بارے میں بار بار، معروف ریپیٹ ہو رہا ہے، انفسکم ریپیٹ ہو رہا ہے، علیکم، علیہما
یبلغا، پھر اجلہ، یعنی بہت کچھ اس میں کیا ہے، سیم ورڈ ہے، یعنی اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے نا ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو لا جناح نہیں گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، معلم جو نہیں، تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا، او یا تفریضو مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضہ مہر، ومتعوہن اور انہیں خرچ دو، علی الموسع خوشحالی کے مطابق، یعنی تمہاری علی الموسع خوشحالی کے مطابق، قدر ہو اس کی حیثیت، یعنی خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. علی الموسع قدر ہو یعنی خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق، قدر یعنی اس کی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے نا. وعلی المقتری، موسع یعنی وسعت والا، یہ ٹھیک ہے نا. تو وسعت والا یعنی جس کے پاس ہے پیسے، مال ہے، تو وہ اپنی مال جتنا اس کے پاس ہے اس کے مطابق وہ دے گا. وعلی المقتری یعنی مقتر یعنی تنگ دست، تو تنگ دست پر قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. متاعن خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی المحسنین نیکوں کاروں پر، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 237 دیکھتے ہیں. وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد اور تم فرضتم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضہ مہر، فنصف تو آدھا دینا ہے ان کو، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا سوائے ان یعفونا کہ وہ معاف کر دیں، کہ جن سے نکاح ہوا ہے اگر وہ معاف کر دیں، نہ چاہے مہر تو نہ لے وہ، ہے نا. او یعفو یا معاف کر دے، الذی وہ جو، بیدہ عقدۃ النکاح اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ٹھیک ہے. وَأَنْ اور تعفو اگر تم معاف کرو، وَأَنْ اور تعفو، وَأَنْ تعفو اور اگر تم معاف کر دو، ٹھیک ہے، اور اگر تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے. ابھی جتنے بھی ورڈز ہیں دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے اطہر پڑھا تھا، زیادہ پاکیزہ، اور اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا ازکا، زیادہ ستھرا. تو یہ جو افعل کے وزن پہ آتا ہے نا، جتنے بھی افعل نہیں ہوا، یہ افعلو، اقربو، اطہرو، اور یہ ازکا جس میں بھی سٹارٹنگ میں الف ہو اور بعد میں نیکسٹ ورڈ پہ ساکن ہو، تو زیادہ تر یہ ورڈ جو ہے نا اس کا میننگ ہوگا زیادہ، یعنی اکبرو زیادہ بڑا، سب سے زیادہ بڑا، اقربو زیادہ قریب، ٹھیک ہے نا. اس کو کمپیریٹیو ورب بولتے ہیں، یہ کمپیریٹیو کے کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اقربو زیادہ قریب، للتقوی پرہیزگاری کے، ولا تنسوا اور نہ بھولو، الفضل احسان کرنا، بینکم باہم. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا شوہر رشتے ازدواج کے لیے بہترین جو اصول ہیں، یہی ہے وہ اصول. ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو. اگر یہ انشاءاللہ ہمارے اندر ہو رہی تو بہت ہی آسان ہے زندگی گزارنا، ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب جو بھی معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی انسان اختیار کرے نا. چاہے طلاق بھی اگر ہو رہی ہے، اگر علیحدہ بھی ہو رہے ہیں، تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے سے اچھی طرح سے جو ہے باہم بھلائی کا معاملہ رکھے انسان. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو الزام لگائے اور پھر وہ ہو، مطلب ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کہیں جائیں اور پھر الگ ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ احسان کا معاملہ کر کے اللہ سے ڈر کر جو ہے بہترین معاملہ کرتے ہوئے بھلائی کے ساتھ الگ ہو جائے نا. تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اور ویسے بھی رشتے ازدواج میں رہتے ہوئے بھی، شادی شدہ زندگی میں بھی یہ ضروری ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھولو. اور اگر علیحدگی بھی اختیار کر رہے ہیں تبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی
کتنا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے ہمارے لیے، کتنا سوچنے والا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بہترین گائیڈنس دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں ورڈ انڈیویجول میننگز کو۔ پیج نمبر 81 ہے اور نمبر ہے ورڈ کا 209 209۔ لا تعدلوا، تم علیحدہ نہ ہو، ترادوا بینہم، وہ راضی ہو جائیں آپس میں، کون راضی ہو جائیں؟ ہسبینڈ اور وائف۔ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، اطہر زیادہ ستھرائی ہے، یرضعنا وہ دودھ پلائیں، حولین کاملین 2 سال تک، مولود اللہ یعنی باپ جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا، کسوتن لباس، لا تکلف ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، وسعہ اس کی گنجائش کے مطابق، کیونکہ یہاں پہ نفسن ہے نا، اور نفسن جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے فیمیل کا، اس لیے اس کی ضمیر بھی مؤنث ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ لا تضار تکلیف نہ دی جائے، فصالاً جدا کرنا، عن تراض آپس کی مرضی سے، تشاورین آپس کے مشورے سے، ایزی ہے نا مشورہ تشاورین، تھوڑا ٹرک سے یاد کرنے کی کوشش کیا کیجئے۔ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ، ابھی دیکھیں میں نے کہا تھا روٹ را ضاد عین، اور جتنے بھی سبحان اللہ عربی اگر آپ کو روٹ سمجھ میں آ گئے نا تو اتنا آسان ہے یاد کرنا، عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو، مطلب تھوڑا بہت اس میں چینج ہو جائے گا شیپس کے حساب سے ورڈز کے، لیکن بیسک جو اس کی میننگ ہے نا، ابھی دیکھیں رضع کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا، اب تسترضعوا کا تم دودھ پلواؤ، ٹھیک ہے۔ سلمتم تم نے سپرد کر دیا، ما آتیتم جو کچھ تمہیں دینا ہے، ابھی دیکھیں تم جو بھی آ رہا ہے اس میں تم آ ہی رہا ہے، سلمتم تم نے سپرد کر دیا، ما آتیتم جو کچھ تمہیں دینا ہے، یتوفون مر جائیں، یذرون چھوڑ جائیں، فعلنا وہ کریں، اردتم تم نے پیش کیا، دیکھیں پھر تم آیا ہے نا، تم نے پیش کیا، خطبتی پیغام نکاح، اکھننتم تم نے چھپا لیا، تو یاد ہے نا اس کو بہت ہی اچھے سے یاد کر لیں کہ تا اور میم تم جب بھی اینڈ میں آئے گا تو تم موسٹلی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، ایکسیپشنل صورتیں ہمیشہ رہتی ہیں کہ عربی زبان میں، کیونکہ پہلے زبان بنی ہے نا، پہلے لینگویج بولی گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کے رولز بنتے ہیں کسی بھی لینگویج کے، تو ہمیشہ اس میں ایکسیپشنل جو ہوتے ہیں ہمیں ملتی ہیں مثالیں، لیکن یہ ایک ایسا صیغہ ہے تم کا کہ اس میں جو ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اکھننتم تم نے چھپا لیا، ستذکرون ان قریب تم یاد کرو گے، لا تواعدوہن تم ان سے وعدے نہ لو، سرن چھپ چھپ کر، لا تعزموا تم ارادہ نہ کرو، عقدۃ نکاح، اب دیکھیں عقدہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو نکاح کے بندھن کا، ٹھیک ہے نا، عقدہ یعنی گرہ، نکاح کی گرہ نکاح کے بندھن کا ہے، والوالدات اور مائیں، ٹھیک ہے نا، اگر ایک ہوتا تو والدتن ہوتی، اور یہاں پہ کیا ہے؟ والدات، ٹھیک ہے، تو مائیں، ان یتمہ یہ کہ پورا کریں، یتمہ تمام سے ہے نا، تو ان یتمہ یہ کہ پورا کریں، الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت، دیکھیں یہاں پہ بھی اگر ہم روٹ دیکھتے نا تو را ضاد عین ہے نا اس میں، دیکھیں ڈھونڈے، تو اس طرح تھوڑا سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے کہ اس کا روٹ کیا ہے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ بی ولدہا اپنے بچے کی وجہ سے، دیکھیں یہاں پر روٹ کیا ہے؟ ولد، واو لام دال، ولد یعنی کہ بچہ، تو بی ولدہا ہا یعنی اس کا، تو بی ولدہا اپنے بچے کی وجہ سے۔ آیت یہ نمبر ہے 241، اجلہ اس کی مدت، ہو یعنی اس کی، اور اجل یعنی مدت، ہم کہتے ہیں نا دائی اجل نے پکارا، یا پھر یہ ہم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی ورڈ ہے نا، فاحذروہ پس تم اس سے ڈرو، لم تمسوہن تم نے ان کو نہ چھوا ہو، اچھا فاحذروہ، فا جو فا ہے سٹارٹنگ میں وہ پس ہے، احذروا تم ڈرو، ہو اس سے، یہ بریک ڈاؤن میں بتا رہی ہوں، لم تمسوہن لم یعنی نہیں، تمسو تم نے ان کو، تم نے چھوا ہن ان کو، ٹھیک ہے نا، لم تمسوہن تم نے ان کو نہ چھوا ہو، او تفریدو یا مقرر کیا ہو، او یعنی یا، یہ جو چھوٹے چھوٹے مجھے لگتا ہے، مجھے یقین ہے بلکہ، کیونکہ اب تک تو آپ کو لوگوں کو ماشاءاللہ کافی کچھ آ گیا ہے،
بہت سارے ورڈز. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں الحمدللہ اب تو بہت ہی آسان ہوں گے آپ سب کے لیے. لم، لا، ما، من، ہے نا. تو او یعنی کہ یا، او تفریدو یا مقرر کیا ہو. فریضتاً مہر. متیعہن تم ان کو سامان دو. علی الموسع گنجائش والے پر، وسعت والے پر. واو سین عین سے ہی بنتا ہے وسعت، رائٹ. تو یہ آسان ہے یاد کرنا. قدرہ اس کے مطابق ہے. علی المقتر تنگ دست پر. ایعفون یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. لا تنسوا الفضل بینکم تم آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولو. تو بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف. کافی کویشچن آنسرز ہیں اس میں کیونکہ بہت ہی ڈیپ ٹاپک ہے جو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، رائٹ. تو کویشچن نمبر 106 ہے، اسلام میں طلاق کا طریقہ کیوں اپنایا گیا ہے جبکہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے؟ جواب، اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دونوں کا ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے باہم نفرت کرنے لگتے ہیں، اس لیے اسلام نے ان کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے جس سے وہ باہر آ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 107، اگر مہر مقرر کیا جا چکا ہے اور عورت کو بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دی جائے تو اس کو کتنا مہر ملے گا؟ جواب، طے شدہ مہر کا آدھا ملے گا، یعنی جتنی بھی مہر دی گئی ہے اس کو اس کا ہاف ملے گا اس کو، ٹھیک ہے نا. نمبر 108، خلا کسے کہتے ہیں؟ جواب، اگر عورت اپنی مرضی سے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کر لے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں. کویشچن نمبر 109، خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق رجعی ہے یا بائن؟ جواب، طلاق بائن ہے کیونکہ عورت نے یہ طلاق معاوضہ دے کر خریدا ہے. سوال نمبر 110، خلا ہونے کے بعد کیا مرد دوبارہ اسی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب، اگر یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 111، خلا کی عدت کیا ہے؟ جواب، خلا کی وہی عدت ہے جو طلاق کی ہے. سوال نمبر 112، اسلام میں پہلا خلا کس کا ہوا تھا؟ جواب، ثابت بن قیس اور حبیبہ بنت سہیل کا. کویشچن نمبر 113، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی عدت کیا ہے؟ جواب، 4 مہینے 10 دن. اور بھی سوال رہتے ہیں انشاءاللہ اگلی سیشن میں مکمل کریں گے کیونکہ اتنے بھی ہم پارٹ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہمارا سیشن مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.